قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ خدا آواز کے ساتھ یا زبانی کلام کرتا ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں، آواز نکلتی ہے، دوسروں کو سنائی دیتی ہے، آڈیبل وائس، وہ آواز جس سے سنا جا سکے۔ خدا جس نے منہ بنایا اور جس نے انسانوں کو آواز عطا کی ہے، وہ خود بھی آواز میں کلام کرتا ہے، زبانی کلام کرتا ہے، با آواز کلام کرتا ہے۔ خدا کی وہ خوبیاں جو بائبل کے شروع ہی سے ظاہر کی گئی ہیں، خدا کی ذات کے وہ پہلو جو بائبل کے ابتدا ہی سے انسانوں کو بتائے گئے ہیں، ان میں ہے کہ خدا بات کرتا ہے اور خدا نے کہا، خدا نے آواز دی، وہ آواز دیتا ہے، وہ آواز سے بات کرتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے خدا کے لوگ ہوئے ہیں جن کا ذکر بائبل میں ملتا ہے کہ خدا نے ان سے بآواز بات کی۔ سو آواز سے بات کرتا ہے خدا۔ الفاظ ہیں جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں، جو دوسروں کو سنائی دیتے ہیں، اور خدا نے اپنی آواز سنوانے کے لیے انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ اس کی بات سن سکے۔ خروج باب نمبر 33 اور 11ویں آیت موسیٰ کی بابت لکھا ہے کہ اس سے کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے خدا موسیٰ سے۔ دوسرے انسانوں سے ویسے بات نہیں کرتا جیسے خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے۔ اور پھر خدا نے کلام کیا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے۔ خدا کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتو، خدا مجسم ہو کر جسم اختیار کر کے زمین پہ آتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب لکھا ہے کہ خدا نے اخیر زمانے میں اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا تاکہ انسان سمجھ سکے۔ وہ زمین پر چلتا پھرتا منادی کرتا رہا، تعلیم دیتا رہا، لوگوں کو چنگا کرتا رہا۔ شاگردوں نے کہا ہمیں باپ دکھا، اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ باپ اور میں ایک ہیں، ہماری باتیں ایک جیسی ہیں۔ میں وہ بات نہ کہتا نہ کرتا ہوں کہ جو میرا باپ نہ چاہے۔ خداوند یسوع نے وہ باتیں کی اور وہ کام کیے جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی مشترکہ جوائنٹ ول، مشترکہ مرضی ہے۔ سو خدا اپنے بیٹے کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے، انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ نبی بات کرتے تھے، خداوند خدا فرماتا ہے، لیکن جب بیٹا زمین پر کھڑا ہوتا ہے جسم اختیار کر کے، تو بات یہ نہیں کرتا کہ خداوند خدا فرماتا ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں۔ پہاڑی آواز میں خداوند یسوع مسیح بتاتا رہا، تم سن چکے ہو، کہا گیا، لکھا گیا، تمہیں یہ تعلیم دی گئی، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ خدا فرماتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، یا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا فرماتا ہے۔ یہ نبیوں کے انداز تھے بات کرنے کے، کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو کلام ہے وہ خدا کہہ رہا ہے، اور ہم تو صرف ڈاکیے ہیں، پیغام رساں ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ لیکن یسوع جب جسم اختیار کر کے آتا ہے، کامل خدا ہے، وہ خدا بیٹا ہے، زمین پہ آتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ سنو خداوند کیا فرماتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں۔ اور لوگ جانتے تھے کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ سو جو الفاظ یسوع کی زبان سے نکلے ہیں وہ خدا کے الفاظ ہیں، وہ خدا کا کلام ہے۔ سو خدا خود بات کرتا ہے الفاظ سے، آواز کے ساتھ۔ آواز سنائی دیتی ہے لوگوں کو، اور وہ آواز کیسی تھی لوگ نہیں برداشت کر پاتے تھے۔ خداوند یسوع زمین پہ آ گیا، خدا بیٹا جسم لے کر آیا تاکہ وہ باتیں آسانی سے لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں۔ خدا اپنے روح کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ God speaks through his spirit۔ خدا کا روح ہے،
جب پاک روح کلام کرتا ہے، جب پاک روح باتیں کرتا ہے تو خدا باتیں کر رہا ہے، کیونکہ پاک روح خدا ہے، کامل خدا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 میں 26ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے فرمایا کہ روح القدس تمہیں باتیں سکھائے گا، بات کرے گا تم سے، تمہیں تعلیم دے گا، تمہیں سکھائے گا۔ The Holy Spirit will teach you، تعلیم دے گا، تمہیں سکھائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ تعلیم دینے والا، سکھانے والا بول کے تعلیم دیتا ہے، کچھ کر کے بھی دکھاتا ہے، لیکن تعلیم کا زیادہ حصہ بول کے ہوتا ہے۔ اور پھر اعمال باب نمبر 13 اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جب لوگ کلیسیا دعا میں کر رہی تھی اور روزے رکھ رہی تھی تو روح القدس نے ان سے کہا، روح القدس نے فرمایا، روح القدس نے بات کی۔ روح القدس کامل خدا ہے اور خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ بات کرتا ہے۔ روح القدس کلام کرتا ہے، روح القدس بولتا ہے، روح القدس سکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، درست کرتا ہے، ہدایات دیتا، ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اور روح القدس نے روزے رکھنے والوں کو، دعائیں کرنے والوں کو کہا کہ تم ان بندوں کو میرے لیے مخصوص کر دو تاکہ یہ خدمت کا کام انجام دے۔ اور پھر خدا اپنی تخلیق کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ God speaks through his creation۔ آسمان خدا کا جلال بیان کرتے ہیں، اور جتنی مخلوقات خدا نے جو بنائی ہیں وہ سب خدا کا پیغام پہنچاتی ہیں، وہ سب ظاہر کرتی ہیں کہ انہیں کوئی بنانے والا ہے، وہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی بڑا کاریگر ہے، بڑا ماہر ہے، جس کی بڑی حکمت ہے کہ یہ نظام اتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ ہم سے تو اپنا گھر نہیں چلتا، ہم سے تو چھوٹے سے ادارے نہیں چلتے، اپنے کاروبار نہیں چلتے، لیکن اتنا بڑا نظام اس کائنات کا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ کائنات خدا کا پیغام پہنچاتی ہے، خدا کی طرف سے ہم تک، خدا کے بارے میں، خدا کی مرضی، خدا کی قدرت، خدا کا جلال ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ رومیو پہلا باب ہے 19ویں آیت سے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ خدا نے جو کائنات بنائی ہے وہ خدا کی قدرت اور خدا کے بارے میں علم، خدا کی باتیں، خدا کے ارادے، خدا کے منصوبے ظاہر کرتی ہے۔ خدا ان چیزوں کے ذریعے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے لیے یہ مہینہ مہینوں کا شروع ہوگا، اور جب مہینے کی 14ویں تاریخ ہو تو تم فسح منایا کرنا۔ کیسے پتا چلتا تھا انہیں کہ یہ مہینے کی 14ویں تاریخ ہے؟ کیونکہ جب نیا چاند نکلتا تھا تو مہینہ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر جب پورا طلوع ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، تو وہ فسح کا چاند ہوتا ہے۔ خدا نشان دکھاتا ہے، خدا ان مخلوقات کے ذریعے انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ اب چاند نکل آیا ہے، اب نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، سو اس کی 14ویں کو تم یہ کام کرنا۔ پیغام آ گیا، خدا کا چاند آ گیا۔ خدا اپنی مخلوقات کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا نے اپنا کلام ان چیزوں میں رکھا ہوا، کیونکہ یہ چیزیں بنی ہیں خدا کے کلام سے، اور سنبھالی بھی جاتی ہیں خدا کے قدرت کے کلام سے۔ چونکہ یہ کلام سے بنے ہیں، ان میں کلام رکھا ہے خدا نے اپنا، جو انسانوں کو، دوسری مخلوقات کو پیغام پہنچاتا ہے۔ اور پھر خدا کلام کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ ایک ہی مثال میں نے لکھی ہے، یہاں آپ نوٹس میں دیکھ لیں گے۔ بہت ساری مثالیں ہیں جب خدا نے اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا،
لیکن سب سے بڑی مثال میں نے لکھی، اور 6 مہینے میں خداوند کا فرشتہ جبرائیل گلیل کے شہر ناصرت میں کماری مریم کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، اور پھر اسے یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ کون لے کے گیا پیغام؟ فرشتہ۔ فرشتے کے پاس اپنا پیغام کوئی نہیں ہوتا کہ میں آیا ہوں اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنے کے لیے۔ فرشتے کے پاس کلام ہے خدا کا۔ ایسے بھی فرشتے تھے جو خدا کے خلاف بغاوت کر گئے، جنہوں نے لوسیفر کا ساتھ دے دیا، ابلیس کے ساتھ مل گئے، خدا نے ان کو الگ کر دیا، وہ ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے الگ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن وہ فرشتے جنہوں نے خدا کی قدرت، اس کی بادشاہت اور اس کے اختیار اور اس کے جلال کو قبول کیا اور خدا کے خلاف بغاوت نہیں کی، ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کے خلاف نہیں جاتا، خدا کے کہے سے الٹ نہیں کرتا۔ صرف وہی کام کرتے ہیں فرشتے جو خدا کہتا ہے کہ یہ کرو۔ صرف وہی پیغام فرشتہ لے کے آتا ہے جو خدا عطا کرتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ فلاں شخص کے پاس اور اسے جا کے یہ پیغام دے آؤ۔ فرشتے لوط کے پاس بھی آئے، فرشتہ سمسون کی والدہ اور اس کے والد کو بھی ملا، فرشتہ زکریا کو ملا اور اس نے خوشخبری دی کہ تیرے بیٹا ہوگا، یوحنا نام رکھنا۔ فرشتہ مقدس یوسف کے پاس بھی آتا ہے، خواب میں آتا ہے اور اسے بتاتا ہے۔ خداوند کا پیغام فرشتے لے کر آتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم سمجھیں کہ یہ فرشتہ ہے جو ہم سے کلام کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پہچاننا کیسے ہے کہ یہ واقعی کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی۔ فرشتوں کا بھیس بھی کوئی لے سکتا ہے نا، کیونکہ ابلیس فرشتے کا روپ دھار سکتا ہے، نورانی فرشتے کا روپ بھی دھار سکتا ہے، لیکن خدا کلام کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، جیسے وہ اپنی آواز سے کلام کرتا ہے، جیسے بیٹے کے ذریعے کلام کرتا ہے، جیسے پاک روح کے ذریعے کلام کرتا ہے، جیسے اپنی دوسری مخلوقات کے ذریعے کلام کرتا ہے، خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی کلام کرتا ہے۔ خدا اپنے خادموں کے ذریعے کلام کرتا ہے، انسانوں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ خدا نے اگلے زمانے میں حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور مقدس پطرس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور نبوت کی کسی بات کی تعویل کسی آدمی کی خواہش پر نہیں، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ جو کلام خدا انہیں بخشتا تھا، انسان وہ کلام انسانوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ موسیٰ کے پاس اپنا کوئی کلام نہیں تھا، موسیٰ کہتا تھا سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ یسایہ نے، یرمیہ نے، حزقییل نے اور دوسرے نبیوں نے یہی کہا، سن اے اسرائیل، اے بنی یعقوب، اے بنت صیون، خداوند خدا فرماتا ہے۔ میں نے لفظ خادم لکھا کیونکہ اس میں نبی بھی آتے ہیں، اس میں رسول بھی شامل ہیں، کیونکہ رسولوں نے جو کلام کیا وہ بھی روح القدس کی تحریک یعنی خدا کی طرف سے کیا ہے۔ نبیوں نے کلام کیا، رسولوں نے کلام کیا، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے، اور پھر خادموں میں ہمارے کلیسیاؤں کے پاسبان، خدا کے کلام کی خدمت کرنے والے، اس کی منادی کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جو کلیسیاؤں میں خدا کا کلام سکھاتے ہیں، وہ خدا کا کلام پیش کرتے ہیں۔ خدا انسانوں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جی بس ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ سننے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی استاد کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی پاسبان کی۔ نام کے پہلے کچھ بھی لگا لیں، پاسٹر کہہ لیں، پادری کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، فادر کہہ لیں، بشپ کہہ لیں، پوپ کہہ لیں، مبشر کہہ لیں، اپوسل کہہ لیں، پروفٹ کہہ لیں، کوئی بھی نام کے پہلے ٹائٹل لگا لیں، لیکن ہیں تو وہ انسان۔ کسی بھی کلیسیا سے ان کا تعلق ہے، جب وہ خدا کے کلام کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو خدا ان کے ذریعے کلام کر رہا ہوتا ہے۔
سو تمام دیکھنے سننے والے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب آپ خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں تو اسے ہلکا نہ لیں، اسے کیجول نہ لیں، لائٹ نہ لیں، اس کی پوری عزت کریں، کیونکہ خدا اپنے خادموں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ خدا خواب اور رویا کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ فرعون کو خواب آئے دو، گندم کی بالوں والا اور گایوں والا۔ یوسف نے کیا کہا؟ خدا نے جو کچھ ہونے والا ہے وہ ان خوابوں کے ذریعے تجھے بتا دیا ہے۔ اور رویا میں خدا کلام کرتا ہے۔ مثال لکھی میں نے اعمال کی کتاب میں سے، جب پطرس شمعون دباغ کے گھر میں ہے، وہ چھت پہ ہے، دعا کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اسے رویا ملتی ہے۔ وہ رویا دیکھتا ہے، ویژن دیکھتا ہے، اور اس کے ذریعے خدا اس سے کلام کرتا ہے۔ اور اس حوالے کو غور سے پڑھے تو لکھا ہے کہ رویا میں خداوند نے اس سے کہا۔ خدا خواب کے ذریعے کلام کرتا ہے، خدا رویا کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ God speaks through dreams and visions۔ ہر ایک کا تجربہ ہوگا کہ مجھے یہ خواب آیا اور ایسا ہو گیا۔ خدا آگاہ کرتا ہے کچھ ہونے والا ہے، آگاہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اسے اپنے بندوں پر ظاہر نہ کر لے۔ وہ انہیں بطور گواہ بنا لیتا ہے۔ خدا انسانوں میں سے گواہ کھڑے کر دیتا ہے کہ یہ کام میں نے پہلے بتا دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا کہ یہ ہوگا یا ہونے والا ہے۔ خوابوں کو، رویا کو ہلکا نہ لیں، توجہ کیا کریں ان پہ۔ اور ہر کسی کو خواب اور رویا کی تعبیر کا گفٹ نہیں ہوتا۔ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس خواب یا رویا کا مطلب کیا ہے۔ میری بیٹی جب شاید 3 دن کی تھی اور مجھے سفر کرنا پڑا ایک کلیسیا میں خدمت کے لیے، میں گاڑی میں بیٹھ کے سو جایا کرتا ہوں۔ جب پاکستان میں تھا تو میں گاڑی میں بیٹھتے ہی سو جایا کرتا تھا۔ تو میں ابھی سفر شروع کیا اور مجھے جھٹکا لگا نیند کا، اور اس پل بھر کے جھٹکے میں مجھے کیا دکھا کہ ایک ہوائی جہاز ہے جو ٹیک آف کر رہا ہے، اڑ رہا ہے، ابھی سٹارٹ ہوا، زمین سے اٹھا ہے اور پرواز کر گیا ہے۔ اور اسی ہفتے میں مجھ سے میرا سی وی بحرین کے لیے مانگ لیا گیا۔ مجھے کہہ دیا گیا کہ جی آپ اپنے کاغذات دے دیجئے بحرین کے لیے۔ آواز نہیں آئی، مجھے فرشتہ نہیں آیا میرے پاس، دیوار پہ لکھا نہیں گیا، لیکن ایک رویا ایک پل بھر میں مجھے دکھایا گیا۔ اور پھر جب بحرین کے لیے بات چیت شروع ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ یہ چیز تو میں نے دیکھی، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاز فلائی کر رہا ہے، ٹیک آف کر رہا ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں جہاز میں بیٹھیں گے، لیکن خداوند نے دکھایا کہ یہ تیاری ہے اڑان بھرنے کی، جہاز میں سفر کرنے کی۔ سو یہ ایک نشان تھا خدا کی طرف سے، کلام ہو گیا میرے ساتھ کہ تو جائے گا، دور جائے گا، جہاز میں سفر کر کے جائے گا۔ میرے سفر کے لیے خدا نے پیغام دے دیا۔ کئی تجربے ہوں گے آپ کے، کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے جو بعد میں ہوئی، کہا یہ تو خیال میرے دل میں، یا میں ابھی کہتا نا جاگو مٹی سانت مینوں سپنا آیا، وہ رویا ہوتی ہے، وہ خواب ہوتے ہیں جو خدا ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، بات بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب مجھے ایک پاکستان میں بہت بڑے ادارے میں اس کی ٹاپ پوسٹ لینے کے لیے مجھے فون کیا گیا کہ جی آپ آ جائیے اور آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے دعا میں رکھا، اور پھر خداوند نے مجھے رویا دی کہ میں 7 ستاروں کے بیچ میں ہوں، 4 ایک طرف ہیں، 3 ایک طرف ہیں، اور میں ان کے بیچ میں ہوں، میں ان سے باہر نہیں جا رہا۔ NEC میں کتنی کلیسیاں ہیں؟ تو خداوند نے مجھے کہا کہ تو ان 7 کلیسیاؤں کے بیچ میں ہی رہے گا، تو باہر نہیں جا رہا، میں آپ کے پاس ہوں۔ خدا خواب اور رویا کے ذریعے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اپنی مرضی، اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔
सो तवज्जो किया कीजिए इन बातों पे। खुदा निशानों, अजीब कामों और मौजज़ों के जरिए कलाम करता है। अजीब निशान खुदा दे देता है। सबसे बड़ा कोई निशान किसी को याद आ रहा हो, कोई आयत, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। जदौन निकलता है, खुदा ने उसे आवाज दी थी ना, उसने कहा मैं पहले निशान चाहूंगा, फिर उसने खाल जमीन पे रखी जी, औस इस पे पड़े बाकी जमीन पे ना हो, फिर इस पे ना हो बाकी जमीन पे हो, निशान मांग लिया खुदा से। और इब्रानियों बाब नंबर 2 और आयत नंबर 4 देखिए जरा। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्स की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। गवाही कैसे दी जाती है? जुबान बंद करके। गवाही एक कानूनी इस्तिलाह है, एक लीगल टर्म है कि आपको गवाही देनी होती है किसी के हक में या किसी के खिलाफ। और खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा निशानों, अजीब कामों और मौजज़ों के जरिए गवाही देता रहा। खुदा ने नबियों को इस्तेमाल किया तो उनके लिए गवाही, आसमान से आग जो भेजे एलिया कहता वही खुदा है। अजीब काम, मौजज़े। तू किस इख्तियार से कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए? उसने कहा अपने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। तुम क्या समझते हो क्या करना आसान है? यह कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए या यह कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर? खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया। कहा अब बात इस मौजज़े से होगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब कैद हो गया तो उसे लगा कि यीशु मसीह बादशाहत अब अपने कब्जे में ले लेगा और मुझे छुड़वा लेगा। पैगाम भिजवाया, क्या तू वही है या किसी और की राह देखें? तो यीशु ने क्या पैगाम भिजवाया उसे? जाओ उससे कहो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं और खुदावंद का काम हो रहा है। ये निशान है, यही तुम्हारे लिए एक सबूत है, यही गवाहियां हैं। खुदा निशानों से, अजीब कामों से और मौजज़ों के जरिए कलाम करता है। वो दिखा देता है, अजीब काम दिखा देता है और कलाम खुदा का हम तक पहुंच जाता है। खुदा दिल उभार कर या दिल में बात डाल कर कलाम करता है। ये बात मेरे दिल में आ रही है और जोर से आ रही है और बार बार आ रही है। कभी हम कहते हैं ना, मेरे दिल में ये बात आ रही है। खुदा दिल में बात डाल रहा होता है। शाह फारस खोरस ने कहा, ये बात खुदा ने मेरे दिल में डाली, खुदावन ने दिल उभारा। और एक वक्त ऐसा आया, मैं इस पे शायद पहले बता चुका हूं कि खुदावन यीशु सामने खड़ा है और खुदा बाप पतरस के दिल में बात डालता है। यीशु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोगों की बातें छोड़ो, तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने क्या कहा? यह बात तूने गोश्त और खून से नहीं कही, बल्कि आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। खुदा दिल में बात डाल देता है, खुदा दिल कायल कर देता है, दिल उभार देता है। गॉड मूव्स द हार्ट्स। दिल में ख्याल डाल देता है, खुदा ये काम करो, और हो जाता है। आपके दिल में खुदा डाल देता है, फलां बंदे के पास जाओ और उसको ये कुछ करके आओ। आपको नहीं पता होता वो कितनी परेशानी में और कितनी मुसीबत में है और वो आपका ही इंतजार कर रहा होता है। आप उसके लिए उस वक्त खुदावंद का नुमाइंदा बन के, जिसे हम कहते हैं ये फरिश्ता ही बन के आया सारी जिंदगी। खुदा आपको कहीं लेके जा रहा होता है, आपका मन नहीं होता, आपकी प्लानिंग नहीं होती, लेकिन आपके दिल में बात आती है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उससे बात करूं या उसको मिल के आऊं। और जब आप वहां पहुंचते हैं या बात करते हैं तो एहसास होता है कि उसे आपकी जरूरत थी। खुदा आपके दिल में बात डालता है कि उस शख्स को कुछ दिया जाए, वो मुश्किल में होगा, वो दुआ कर रहा होता है, खुदा आपका दिल उभार देता है। कोई बंदा नहीं आता आपसे बात करने को, कोई फरिश्ता नहीं उतरता, कोई मौजज़ा नहीं होता कि एकदम से आपको फ्लैश लाइट दिखी और कहा उसके घर जा। नहीं, आपके दिल में बात आती है, यार
پاسٹر کے بھی تو اخراجات ہوں گے نا، چلو ایک شکر گزاری دے دیتے ہیں اسے۔ اور خدا تحریر کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ کوئی مثال یاد ہو کسی کو؟ خدا نے لکھ کے کلام کیا ہو؟ خدا نے 2 تختیاں لکھی ہوئی، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی موسیٰ کو دی، 10 حکم جن پہ لکھے تھے خدا نے خود لکھا، اور پھر ایک اور بار لکھا، دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، اور دیوار کے گچ پر یعنی دیوار کے پلسٹر پر ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے لکھا۔ اور پھر ایک اور جگہ خدا لکھ رہا ہے، جب یسوع کے پاس ایک عورت کو لایا جاتا ہے اور اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسے ہم نے عین فعل کے وقت پکڑا ہے، یسوع جھکتا ہے، زمین پہ بیٹھتا ہے اور انگلی سے کچھ لکھنے لگ جاتا ہے۔ 3 مقامات ہیں جہاں خدا ہاتھ سے لکھ رہا ہے، اور پھر خدا نے لکھوا بھی لیا کہ میرا کلام ہے، اسے لکھ کے لوگوں تک پہنچا دو۔ وہ ساری باتیں آج ہمارے پاس تحریری صورت میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، یہ ہمارے پاس خدا کا کلام لکھا ہوا موجود ہے۔ خدا بات کرتا ہے آواز سے، خدا بات کرتا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے، خدا بات کرتا ہے اپنے پاک روح کے ذریعے، خدا بات کرتا ہے اپنی مخلوقات، اپنی تخلیق کے ذریعے، خدا بات کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، خدا بات کرتا ہے خادموں کے ذریعے یعنی انسانوں کے ذریعے، خدا بات کرتا ہے خواب اور رویا کے ذریعے، خدا بات کرتا ہے نشانوں، معجزوں اور عجیب کاموں کے ذریعے، اور خدا بات کرتا ہے دل میں، کوئی خیال ڈال کے، دل ابھار کے بات کرتا ہے۔ ہم بھی سوچ سکتے ہیں مجھے آواز آئی خداوند کی، مجھے آواز آئی خداوند یسوع کی، مجھے آواز آئی پاک روح کی، پاک روح نے مجھ سے کہا ہے۔ ہمارے دل میں آتا ہے یہ خداوند نے مجھے خواب دکھایا، خدا نے مجھے رویا بخشی ہے، ہمارے گھر میں خادم آیا، ہم نے ٹی وی پہ سنا، ہم نے چرچ میں سنا، خدا کے خادم نے یہ کہا۔ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے آواز سننے میں کہ یہ خدا کی آواز تھی یا میرے دل کی خواہش تھی، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے کہ یہ روح القدس کا پیغام ہے میرے لیے یا میرے اپنے دل کی خواہش ہے، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے کہ یہ سچ مچ خداوند کا فرشتہ ہے یا یہ ابلیس یا کسی بری روح نے فرشتے کا روپ دھار لیا ہے، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے کہ یہ خادم سچا ہے اور ہمیں درست بات کہہ رہا ہے یا نہیں، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے خوابوں اور رویاؤں میں کہ جی ہمیں یہ سچا خواب آیا ہے یا جھوٹا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے خدا کی مخلوقات میں سے خدا کا پیغام پرکھنے میں، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے نشانوں، عجیب کاموں اور معجزوں میں سے خدا کا کلام تلاش کرنے میں، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے اپنے دل کے خیالوں میں کہ یہ پتہ نہیں خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ ساری باتیں آپ کے پاس ہوں، آپ کہیں جی میرے دل میں بات آ گئی، لکھے ہوئے کلام کے ساتھ اس کو پرکھ لیجئے، اگر تو اس کے مطابق ہے تو وہ بات سچی ہوگی، اگر اس سے ہٹ کے ہے تو وہ بات سچی نہیں ہے۔ کوئی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، چاہے دعا کر رہے تھے، چاہے آپ سوئے ہوئے تھے، چاہے آپ سفر میں تھے یا کوئی کام کر رہے تھے اور آپ کو آواز آتی ہے جیسے سموئیل کو آوازیں آنی، اس کلام کے ساتھ پرکھیے انہیں کہ وہ آواز مجھے کیا کہہ رہی تھی، اگر وہ بات لکھے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق ہے تو پھر اس کو قبول کر لیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر آسمان کا فرشتہ بھی کوئی آ کر کوئی اور خوشخبری جو اس کے علاوہ ہے، جو رسولوں نے پہنچائی ہے، تمہیں دے تو وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، ہی از کرسڈ، کیونکہ ابلیس بھی نورانی فرشتے کی صورت اختیار کر کے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ بڑے خادم ہوتے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں جی خداوند نے بتایا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ فلاں دن کام ہو جائے گا، 2 سال گزر جاتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، ان کی دی ہوئی تاریخیں کتنی بار گزر جاتی ہیں، وہ کام نہیں ہوتا کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے نہیں تھا۔ ڈبل چیک کیجئے، خدا کے کلام کے مطابق چیک کیجئے اور دعا کیجئے، خدا سے کہیے مجھے نشان دکھا، مجھے نشان دکھا، یہ تیری طرف سے ہے تو نشان دکھا۔ جب خدا نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں پاسبانی خدمت کے لیے اپنا پیش کروں تو میں نے خداوند سے نشان طلب کیے، میں چپ کر کے اٹھ کے صبح سیمنری نہیں چلا گیا، میں نے کم از کم 4 سے 5 مہینے خداوند سے نشان مانگے،
اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ تیری طرف سے ہے، اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھوں گا تیری طرف سے ہے، اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھوں گا تیری طرف سے ہے۔ اور جو کچھ خداوند سے میں نے نشان مانگے وہ خداوند نے مجھے عطا کیے، اور خداوند کے فضل سے میں اس کی خدمت میں ہوں۔ باتیں آپ کے دل میں آئیں گی، لوگ آپ سے باتیں کریں گے، کوئی خادم بن کے بات کرے گا، کوئی خواب رویا میں فرشتے کی صورت میں آپ سے کلام کرے گا، آوازیں آئیں گی آپ کو، لیکن آپ نے انہیں پرکھنا ہے اس لکھے ہوئے کلام کے ساتھ۔ خداوند سے نشان طلب کیجئے کہ خداوند مجھے دکھا جو تیری مرضی ہے، جو تو بات کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو خیال جو بات مجھ تک پہنچی ہے اس کی تصدیق خدا کے کلام سے چاہتا ہوں، اور تیری طرف سے نشان مانگ کے چاہتا ہوں۔ خداوند ضرور بات کرتا ہے کیونکہ وہ بولنے والا خدا ہے، اور ضرور وہ اپنی بات کی تصدیق کروانے کے لیے نشان بھی دیتا ہے، عجیب کام بھی کرتا ہے، معجزے بھی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بھی بھیج دے گا جو آپ سے آ کے بات کریں گے، اور وہ آپ کو خواب اور رویا کے ذریعے بھی پیغام دے دے گا کہ میں یہی چاہتا ہوں تو اس کو کر دے۔ خداوند کی آواز پہچانیے۔ ان سارے طریقوں میں سے خدا کسی بھی طریقے سے کلام کر سکتا ہے، اور آج کے دور میں سب سے معتبر، سب سے زیادہ قابل اعتبار طریقہ خدا کے کلام کا بائبل مقدس ہے۔ اس کے ذریعے ہم خدا کی آواز سنیں اور اسے سمجھیں اور اسے قبول کریں۔